بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج الحمدللہ شب قدر کی مبارک رات ہے، تو آج ہم سب مل کر اجتماعی دعا مانگیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو آپ لوگوں کی آمین میں سے کسی کی آمین پسند آ جائے اور ہماری زندگی سنور جائے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ رات اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، یہ رات اللہ رب العزت کو منانے کی رات ہے۔ تو اس دعا میں آپ سب شامل ضرور ہوں اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے میرے پاک پروردگار، آج بڑی مبارک رات ہے۔ اے اللہ، ہم اس رات کے صدقے تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے میرے مالک، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، آج شب قدر کی مبارک رات ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، تو اس رات لاکھوں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اے میرے مالک، کتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں۔ اے میرے مالک، ان میں سے کسی کی آمین تو تجھے پسند آئی ہوگی۔ اے میرے مالک، ان میں سے کوئی تو تیرا خاص نیکوکار بندہ ہوگا۔ اے میرے مالک، اپنے اس نیک بندے کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکامات کے نافرمان نہ شکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ایسی زبان عطا کر جس زبان پر تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہو۔ اے اللہ، ایسا دل عطا کر جو دل تیری اور تیرے محبوب کی محبت میں دھڑکے۔ اے اللہ، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس، لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، جو پردیس میں ہیں، اپنی ماؤں سے دور، اپنی بہنوں سے دور، اپنے بچوں سے دور، اے میرے اللہ، تو ان کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ، جو ہمارے چھوٹے بڑے اس فانی دنیا سے گزر چکے ہیں، اے سارے جہانوں کے مالک، انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمانا۔ اے اللہ، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے میرے پاک پروردگار، آج کی رات عطاؤں کی رات ہے۔ اے اللہ، آج کی رات انعامات کی رات ہے۔ اے میرے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد سے نواز دے۔ اے اللہ، جو والدین اپنے بچوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے میرے پاک پروردگار، ان کی اولاد کو ہدایت عطا فرما، انہیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، جو مسلمان میرے بھائی میری بہنیں اسلام سے دور ہو چکے ہیں، راہ حق سے بھٹک چکے ہیں، اے اللہ، انہیں ہدایت عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، ان کے دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو مٹا دے۔ اے اللہ، ان کے دلوں میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت ڈال دے۔ اے میرے پاک پروردگار، جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار،
اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اے میرے پاک پروردگار، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، یہ بخشش کا عشرہ، اے اللہ رمضان کے مہینے کا وسیلہ دیتے ہیں۔ اس رمضان کے مہینے کے صدقے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اے اللہ ایمان پر موت عطا فرمانا۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ دوبارہ ہم کبھی کسی گناہ کے قریب بھی نہ جائیں۔ اے اللہ دوبارہ کوئی گناہ کرنے کا سوچے بھی نہ۔ اے اللہ ہماری خطائیں تیری رحمت سے بڑھ کر نہیں۔ اے میرے پاک پروردگار، تو ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں، اے میرے پاک پروردگار، آج کی مبارک رات کے صدقے ان کے تمام رکے ہوئے کاموں کو پورا کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ روٹھے ہوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے۔ اے میرے پاک پروردگار، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ میرے جو بہن بھائی بھٹک چکے ہیں، اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کر اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی محبت ڈال دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے تاکہ ان کا قرض جلد سے جلد ادا ہو جائے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے میرے پاک پروردگار، جو تنگ دست ہیں، اے اللہ انہیں اپنے غیب کے خزانوں سے نواز دے۔ اے میرے پاک پروردگار، جو بچے بچیاں جوان ہونے کے باوجود اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والدین کی اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ آج ہم بار بار اس رات کا واسطہ دیتے ہیں تجھے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم بار بار تجھ سے مانگتے ہیں، اے میرے مالک ہماری خالی جولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے تو دینا آتا ہے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے مالک تو ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ اے میرے مالک ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اے میرے مالک ہمیں اپنی محبتوں سے نواز دے۔ اے میرے پاک پروردگار، میرے بہت سے بھائی بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، میری بہنیں بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اے اللہ کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اچھی نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے۔ یہ جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے تمام بھائی میری تمام بہنیں اپنی اپنی پریشانیوں کو لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ان پر اپنا کرم فرما دے، ان پر اپنا فضل فرما دے۔ اے میرے مالک تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنی خالی جولی کو پھیلاتا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ اے میرے مالک آج اتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، آج اتنی جولیاں تیری بارگاہ میں پھیلی ہوئی ہیں، اے اللہ ان تمام اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ان تمام پھیلی ہوئی جولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ اے مالک ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے میرے مالک تو چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ آج ہم سب فقیر بن کر تجھ سے مانگتے ہیں، اے میرے مالک ہمیں عطا کر، ہماری خطاؤں کو معاف کر۔ اے میرے مالک ہم پر اپنا کرم کر، اے میرے مالک ہم پر اپنا فضل کر۔ اے میرے رب ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنا، اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا،
اے اللہ ہمیں درود پڑھنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں دعا مانگنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں انصاف کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں معاف کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری زبانوں پر ہمیشہ کلمہ طیبہ جاری رکھنا۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی برکات نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم نے جو مانگا ہمیں وہ بھی عطا کر۔ اے اللہ جو نہ مانگ سکے تو دلوں کے بیتوں کو جانتا ہے، ہمیں تو وہ بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کی، خطا کاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم پر اپنا رحم کرم اور فضل فرما دے۔ اے اللہ آج کی رات کے صدقے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ آج کی رات کے صدقے فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا کرم فرما دے، اپنا رحم فرما دے، اپنا فضل فرما دے۔ اے اللہ جو فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ انہیں صفائی ہستی سے مٹا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ان میں سے کسی کی آمین تو تجھے پسند آئی ہوگی۔ اے میرے پاک پروردگار، اس آمین کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو بخش دے، ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر دے۔ اے اللہ ہم پر کرم اور فضل فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ آمین یا رب